بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ آپ سے مخاطب ایک ایسے وقت پہ کہ جب آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور یوٹیوب پہ بے انتہا چینلز ہیں، بے انتہا موضوعات ہیں، مختلف خیالات اور عنوانات ہیں جو آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایک موضوع، ایک عنوان لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ خود ہم انسانوں سے متعلق ہے، اور وہ انسانوں سے متعلق جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے رویہ، انسانی رویہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں اور خامیاں ہیں۔ ان خوبیوں اور خامیوں کو جس طرح ہم برتتے ہیں، جس طرح اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو رویہ وجود میں آتا ہے، اس رویے کے نتیجے میں قوموں کے اندر عروج زوال، ان کی اچھائی اور برائی، ان کی کامیابی اور ناکامی ہمارے سامنے آتی ہے۔ ہم بھی بحیثیت قوم مختلف رویوں کا شکار ہیں آج ایسے حالات میں کہ مختلف قسم کے کرائسس بحیثیت قوم ہم فیس کر رہے ہیں۔ ان کرائسس کے پیچھے بھی اگر ہم انالائز کریں تو ہمیں پیچھے جا کر کے انہی رویوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ رویے ہی ہیں جن کے نتیجے میں یہ بہت سارے کرائسس ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اگر کچھ کامیابیاں ہیں تو ان کے پیچھے بھی ہمارے رویے ہیں۔ تو اس موضوع پہ جب میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کچھ بات کروں کہ تو اسی درمیان جو ہے رمضان المبارک ہمارے قریب آ چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ جو مہینہ خود رویوں کو درست کرنے والا مہینہ ہے، کیوں نہ سب سے پہلے اس حوالے سے بات کی جائے۔ اس رمضان میں بحیثیت قوم جہاں مور دین 96% لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوں، اور مسلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اطاعت گزار ہیں، لیکن اس مہینے میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو روزے بھی نہیں رکھتی، جو نماز کا اہتمام اور تلاوت و کلام بھی نہیں کرتے۔ لیکن میرے مخاطب تو وہ لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے روزوں کی تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے، تلاوت کلام مجید اور قیام اللیل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اور جب بھی رمضان آتا ہے ہماری اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ سحر کس وقت ہوگا اور افطار کس وقت ہوگا، اور اس کی ہم پابندی اور پاسداری بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو رمضان ہے جس میں دو اہم ترین چیز ہے، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید، اور قرآن مجید کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور روزے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ تقوی ہے کیا؟ اگر اس کو آسان زبان میں بات کی جائے تو تقوی اصل میں ہمیں وہ محتاط رویہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، وہ ایک الرٹ سچویشن پیدا کرتا ہے کہ ایک مومن اس بات پر محتاط رہتا ہے، اس بات پہ الرٹ رہتا ہے کہ اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے، اور اس بات پہ بھی وہ محتاط اور الرٹ رہتا ہے کہ کوئی اچھی چیز اس سے رہ نہ جائے۔ یعنی مجموعی طور پر یہ روزہ اور یہ رمضان ہمیں اس بات کو سکھانے آیا ہے کہ ہماری زندگی میں اچھا ہونے لگ جائے اور خراب ہونے سے ہم رکنے لگ جائیں۔ اور اسی روزے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقام پر متعدد طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اس رہنمائی میں سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے بس اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا بس اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ جہاں ہم سحر و افطار اور دیگر چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس روزے کے درمیان اپنا آپ احتساب کیا ہے کہ ہمارا
تقوی کے اعتبار سے ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر اس کو آگے بڑھائیں تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رہنمائی میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کوئی روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو بھلے وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ یہ دیکھتے ہیں ہم کہ آج کی زندگی میں ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، بھوک پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن انفرادی زندگی سے لے کر کے معاشرتی زندگی پر، اور معاشرتی زندگی سے لے کر کے ہماری اجتماعی زندگی تک ہر چیز جو ہے وہ ایک جھوٹ کے دائرے کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ کے بغیر ہمارا معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ یہ جھوٹ صرف سیاست میں نہیں ہے، یہ جھوٹ کاروبار میں بھی ہے، یہ جھوٹ عدالت کے اندر بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس جھوٹ کی طرح دیگر برائیوں پہ بھی اگر ہم اپنا احتساب کرنے لگ جائیں تو اس احتساب کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس کے لیے پھر کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اسی رویے کی بنیاد پر ہم جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں وہ نیب نامی ادارہ بھی جو ہے احتساب کرنے میں ناکام رہا ہے، اور نتیجتاً جو ہے وہ اس کی کارکردگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بحیثیت مسلم اگر واقعتاً ہم مسلم ہیں تو ہمارا کیا عجیب رویہ ہے کہ ایک طرف ہم مسلم اس بات کے ہیں، اللہ کے حکم کی حد تک پابندی کرتے ہیں کہ کہیں اس سحر میں ہمیں کوئی تاخیر نہ ہو جائے، کہیں افطار میں ہمیں کوئی تاخیر نہ ہو جائے، لیکن زندگی کے معاملات میں ہم جو ہیں وہ اپنا احتساب نہیں کر پا رہے ہیں، جھوٹ ہماری زندگی سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں بات کو آگے بڑھایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ گویا کہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں جھگڑے سے روکنے کی تربیت بھی فراہم کرتا ہے، اور اسے صبر کا بھی جو ہے یہ رمضان مہینہ کہا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ روزہ جو ہمیں جھگڑے سے روکنے والا ہے، اگر واقعتاً ہم نے اپنا احتساب کیا ہوتا تو وہ جو جھگڑے ہماری زندگی میں ہیں، ہماری انفرادی زندگی میں، خاندان گروہوں میں، معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر، یہ اگر مذہبی گروہوں سے لے کے شروع کی جائے تو زندگی کے تمام دائروں میں مختلف قوموں اور گروہوں کے اندر، یہاں تک کر کے سیاست تو خیر بدنامی ہے جھوٹ کے حوالے سے، لیکن ہماری تجارتی زندگی، ہماری عدالتی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی، کوئی بھی دائرہ جو ہے ان جھوٹ جھگڑوں سے خالی نہیں ہے۔ یہاں تک کر کے اس کووڈ کے وبا کی صورت میں جب اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں رکھا ہے، ہم وہ قوم ہیں جو اس معاملے میں بھی جھگڑ رہے ہیں، کبھی اس کے پھیلاؤ اور عدم پھیلاؤ پہ جھگڑا ہے، اور کبھی ویکسین لگانے پہ جھگڑا ہے۔ اور بات کو اسی روزے کے حوالے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو روزے کے احکامات جہاں دیے ہیں وہاں آخر میں یہ بات کی ہے کہ عملاً ایک طرف جو ہے تم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روک رہے ہو، لیکن حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کے لیے ایک دوسرے کے جائیداد پہ اور مال پہ قبضے بھی کرتے ہو، اس پہ مقدمات بھی قائم کرتے ہو، اور اس کے جو ہے مختلف سطحوں پہ جائزہ لیا جائے تو یہ ناجائز مال پہ قبضہ کرنا انفرادی زندگی سے لے کے قومی سطح پر اگر جائزہ لیا جائے تو قومی خزانے کے لوٹ مار سے بڑھتے ہوئے یہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے کہتے ہیں کہ ہم مافیاؤں کے قبضے میں ہیں، ان کے نرغے میں ہیں۔ اور دوسری سطح پر یہ جو رمضان ہے، جو قرآن مجید کا مہینہ ہے، جو ہدی للناس ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، سنتے سناتے بھی ہیں، لیکن کیا واقعتاً ہم اس سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟
اگر ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کی ہوتی اور رمضان میں جو تقوی کی جو صورت حال ہے اس میں اگر اپنا احتساب کیا ہوتا تو آج ہماری قومی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی ایک مختلف انداز میں ہوتی، ہم قوموں کے اندر ایک معتبر مقام رکھتے۔ اور بات روزوں اور نماز سے آگے اگر بڑھ کر کے اسی روزے کے احکام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں دعاؤں کی بھی کثرت کی جاتی ہے، مختلف اوقات میں اس کی قبولیت کی بھی بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ میں تو تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ اس سے دیگر ہے۔ حالانکہ تمہیں چاہیے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی میری مانو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور تم بھی میرے بات مانو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تم رشد حاصل کر لو، ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اگر زندگی میں اس رمضان میں جتنے بھی ہم نے پائے ہیں اس میں اگر روزے کو اصل احتساب کا ذریعہ بنایا ہوتا، قرآن سے ہم نے صحیح معنوں میں رہنمائی لی ہوتی، تو آج ہماری انفرادی زندگی بھی مختلف ہوتی، ہماری معاشرتی زندگی بھی مختلف ہوتی، اور قومی سطح پر جو المیہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں وہ بھی اس کی صورتحال دیگر ہوتی، اور الاقوام عالم میں ہم ایک معزز قوم کی طور پر جو ہے اور ایک کردار اور ہماری ایک خصوصیت قوموں کے سامنے ہوتی۔ لیکن اب بھی جبکہ یہ رمضان ہمارے سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، پیغام اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں، تاکہ جو ہے وہ ہم ایک باعزت قوم اس دنیا میں بھی بن سکیں اور آخرت میں بھی بن سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔